Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. پاکستان آصم منیر صاحب پاکستان ہمیشہ زندہ باد. مودی سرکار اور اس کے گودی میڈیا کے حواس پر تو سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر سوار ہی ہیں، اور ہم نے بہت سارے ویلاگ اس سلسلے میں کیے ہیں کہ بخلاہٹ کا شکار ہے پورا بھارت. اب تو قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر کی، اس کا بین الاقوامی میڈیا بھی اعتراف کرنا شروع ہو گیا ہے. نیو یارک ٹائم میں ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں ان کی لیڈرشپ کو نہ صرف سراہا گیا ہے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ مرد آہن ہے، جبکہ پاکستان میں حافظ جنرل عاصم منیر سپہ سالار مرد مومن کی باتیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں وہ مرد مومن ہیں، اور اب بین الاقوامی میڈیا یعنی نیو یارک ٹائمز جیسا جو ادارہ ہے وہ حافظ جنرل عاصم منیر کو مرد اہل دکھ رہا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک مضمون جاری کیا ہے کہ پاکستان's موسٹ پاورفل man steps out of the shadow to confront India. The Army Chief General Syed Asim Munir, who unusually works behind the scenes, has been shaping Pakistan's tune in the crisis over Kashmir with his own tough talk. یعنی یہ جو حوالہ دیا گیا ہے نا حافظ جنرل عاصم منیر کا، وہ وہی ہے جس پر ہم نے مسلسل ویلاگ کیے ہیں. اور سب سے پہلے ہم نے ویلاگ کیا تھا کہ اوورسیز کنونشن میں جو سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر نے تقریر کی ہے، اس تقریر کو عام نہ سمجھا جائے. جہاں انہوں نے بہت ساری باتیں کی، وہیں پر دو قومی نظریے کی اہمیت پر انہوں نے زور دیا اور یہ باور کروایا کہ پاکستان کیوں بنا، کس مقصد کے تحت بنا. ہندوستان اور ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، اور پاکستان جو بنا اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو دنیا کی صرف دو ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی، ایک ریاست مدینہ کا حوالہ انہوں نے دیا اور دوسرا پاکستان کا حوالہ دیا. یہ ان کی تقریر تھی. اس کے بعد پہلگام کا واقعہ ہو گیا تو انڈین میڈیا نے پراپوگنڈا شروع کرنا ہوا ان کا. لیکن اب نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں، نیو یارک ٹائمز بھی حافظ عاصم منیر کی اسی تقریر کا اصل میں حوالہ دے رہا ہے. پہلے میں یہ پوری جو نیوز ہے اس حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ نیو یارک ٹائمز کے اس آرٹیکل میں لکھا گیا ہے. ڈان نیوز نے اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے جو نیو یارک ٹائم میں مضمون چھپا ہے سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے. تو وہ یہ ہے جی کہ پہلگام حملے کے بعد بھارتی جارحیت سامنے آنے پر جنرل عاصم منیر کی قیادت میں میزائل قائم کی گئی. جنگی مشقوں میں جنرل عاصم نے ٹینک پر چڑھ کر فورسز سے خطاب کیا. یہ جو ٹینک والی تصویر بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں، یہ جو ٹینک والی تصویر ہے بیسیکلی ایک تو تقریر تھی ہمارے سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر کی، دوسری پھر اس کے بعد جب انڈین میڈیا نے یہ پراپوگنڈا کیا کہ پاکستان کے سپہ سالار منظر سے غائب ہیں جب سے یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے. لیکن اس کے فوری بعد آرمی چیف خود منظر پر آئے، اگلی مشقوں کا جائزہ لیا، لائن آف کنٹرول پر گئے اور ٹینک پر کھڑے ہو کر انہوں نے پھر وہی تقریر دہرائی اور نعرہ تکبیر وہاں پر بلند ہوا. تو یہ کہا جا رہا ہے جی کہ وہ خود ٹینک پر کھڑے ہو گئے، یہ ان کی لیڈرشپ ہے، اور انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی فورسز کے ساتھ خطاب کیا. امریکی اخبار نے رپورٹ کیا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. جنرل عاصم منیر بھارتی جارحیت کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں. پاکستانی آرمی چیف دو قومی نظریے پر یقین رکھتے ہیں. نریندر مودی مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں جو بات ہم بار بار کرتے ہیں کہ اگر مودی جو ہے وہ ہندتوا کا پرچارک ہے تو جو ہمارے سپہ سالار ہیں وہ دو قومی نظریے پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ملک کیوں بنا، الگ الگ ملک کیوں بنے اور کتنی قربانیاں دی گئی. تو نیو یارک ٹائم اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے. آگے انہوں نے لکھا کہ کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کے سب سے طاقتور شخص نے پردے کے پیچھے رہنے کو ترجیح دی، اپنے عوامی پروفائل کو سختی سے کنٹرول کیا
اور بیانات کو زیادہ تر فوجی تقریبات کے خطابات تک محدود رکھا. یعنی جو سپہ سالار ہیں انہوں نے خود ہی آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے کردار کو وہ پس پردہ لے گئے تھے. گو کہ پاکستان کے طاقتور ترین شخص ہیں لیکن پھر بھی اپنے کردار کو انہوں نے محدود رکھا اور فوجی تقریبات تک ہی انہوں نے اپنی تقاریر اور خطابات دی. لیکن نیو یارک ٹائمز کے مطابق 2 ہفتے قبل بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے دہشت گردی حملے کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے مرکز میں قدم رکھ دیا ہے کہ اب اس سارے معاملے پر جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگی کشیدگی ہے، تناؤ ہے، اس میں حافظ جنرل عاصم منیر یعنی سپہ سالار وہ خود آ گئے اور وہ مرکز بن گئے. یہی وجہ ہے کہ روز انڈین میڈیا پراپوگنڈا کرتا ہے اور آرمی چیف کو اپنا دشمن نمبر اول انہوں نے قرار دیا ہے کہ نہ حافظ سعید ہے. پہلے بھی میں نے اس پر بات کی ہے، اب تو بین الاقوامی میڈیا میں بھی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. پہلگام قصبے کے قریب 2 درجن سے زائد ہندو سیاحوں کی ہلاکت کے بعد جب بھارت میں زبردست رد عمل کے لیے دباؤ بڑھ گیا تو جنرل منیر نے اپنی سخت گفتگو سے پاکستان کے لہجے کو مزید تبدیل کر دیا. یہ ہے وہ قیادت. ہم خود بارڈر میں گئے تھے اور میں نے کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی. اب اگلے اس ویلاگ میں میں وہ ویڈیوز بطور ثبوت پیش کروں گا کہ جب ہمارے سپہ سالار نے یہ خود وہ فرنٹ فٹ پر آئے تو عوام کا کیا جذبہ تھا، عوام کیا کہہ رہے تھے. حتیٰ کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے ہم سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ آرمی چیف کے نام کے ساتھ پاکستان کے عوام سانس لے رہے ہیں، اور جو انہوں نے خطاب کیا خود وہ فرنٹ فٹ پر آئے تو اس سے قوم کا جو مورال ہے وہ بلند ہو گیا اور آرمی چیف کے پوسٹرز لے کر جو عوام ہے وہ بارڈر پہنچ گئے اور پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، اس طرح کے نعرے لگانا شروع ہو گئے. یہ ہے وہ رزالٹ آرمی چیف کا، ان کی قیادت کا اور پاکستان کا عوام کا، پاکستان کی فوج پر بھروسے کا کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک ہماری پاک آرمی ہے دشمن میلی آنکھ سے یہاں پر نہیں دیکھ سکتا. اور آرمی چیف نے تو کہا ہے کہ دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے. نیو یارک ٹائمز نے مزید لکھا کہ جمعرات کو فوجی مشقوں کے دوران ایک ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر جنرل عاصم منیر نے میدان میں موجود فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، بھارت کی جانب سے کسی بھی فوجی مہم کا فوری، پرعزم اور بھرپور جواب دیا جائے گا. یہ وہ ٹینک پر کھڑے ہونے کی تصویر ہے، ہم نے یہ تصویر لگائی بھی ہوئی تھی. اب نیو یارک ٹائمز نے وہ آپ یہ سمجھ لیں جو ویلاگ ہم نے کیے ہوئے تھے ایز اٹ از ورلڈ وہ لکھے ہوئے ہیں نیو یارک ٹائم کے اس مضمون میں. یہ دیکھیں وہ ٹینک کی تصویر، اگر میں تھوڑا سا کلوز کرنا چاہوں یہ دیکھیں، یہ وہ فوٹو ہے اور جس میں یہ کہا گیا کہ آرمی چیف نے کہا کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا اگر بھارتی کوئی مہم جوئی کرتا ہے تو بھرپور جواب دیا جائے گا. یہ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا. نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ پاکستان کے اس عزم کا حوالہ تھا کہ بھارتی حملے کا مقابلہ کرے گا یا اس سے آگے بڑھ کر جواب دے گا. PGIS کے آنے کی جو بات کی، پاکستان کے آرمی چیف کا جواب سیاسی حساب کتاب سے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے. اب آرمی چیف نے یہ جو خطاب کرنا تھا وہ سیاسی معاملہ اپنی جگہ، لیکن انہوں نے وہ سب کچھ کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آگے لکھا ہے کہ بھارت کے بارے میں سخت کیر شخص قرار دیتے ہیں سپہ سالار. تجزیہ کاروں کے مطابق ان کے خیالات پاکستان کی 2 اہم ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیوں کی قیادت کے دوران ان کے اس یقین کی بنیاد پر تشکیل پائے ہیں کہ بھارت کے ساتھ طویل عرصے سے جاری تنازع ایک مذہبی تنازع ہے. جنرل باجوہ نے تو یہ کہا تھا نا ساس بہو کا یا سوتن والا ہے معاملہ، لیکن ان کا یہ یقین ہے، حافظ جنرل عاصم منیر کا تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں چونکہ وہ DGISI بھی رہے ہیں اور DGMI بھی رہے ہیں، یعنی ملٹری انٹیلیجنس کے بھی ڈائریکٹر رہے ہیں، ڈائریکٹر جنرل. تو ان کا یہ یقین ہے کہ بھارت اور پاکستان کا جو تنازع ہے وہ مذہبی تنازع ہے اور اسی لیے انہوں نے 2 قومی نظریے کی افادیت پر زور دیا ہے. بھارت میں بہت سے لوگوں نے جنرل عاصم منیر کے اس بیان پر اعتراض کیا جو انہوں نے دہشت گرد حملے سے 6 دن پہلے دیا تھا. دارالحکومت اسلام آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کے سامنے انہوں نے کشمیر کو ملک کی شاہراہ قرار دیا تھا جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تقسیم ہے. یہ بھی میں نے ویلاگ ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ آرمی چیف نے جو کہا تھا نا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، شاہ رگ رہے گی اور شاہ رگ تھی، اور قائد اعظم کے بھی جو
اسٹیٹمنٹ ہے ان کو دہرایا تھا. تو ہم نے محسن نقوی سے بھی سوال کیا تھا, یہ ساری ڈیٹیل ہمارے یوٹیوب چینل پر پڑی ہوئی ہے. تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ فقرہ جو ملک کے قوم پرست الفاظ میں گہرائی سے جڑا ہوا ہے, اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح پاکستان کشمیر کو اپنی قومی شناخت کے لیے اہم سمجھتا ہے. بھارتی وزیر خارجہ نے اس بیان کو اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی اور کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ حصہ قرار دیا تھا. پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ بحران مزید بڑھتا ہے یا تحمل کی راہ ہموار کرتا ہے. اس کا انحصار بین الاقوامی سفارتکاری پر بھی اتنا ہی ہوگا جتنا قومی سیاست پر ہوگا, یہ انہوں نے لکھا ہے. اور اس کے علاوہ لاسٹ میں انہوں نے آرمی چیف کے کردار کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یاد رہے کہ اکتوبر 2024 میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے جریدے یونیپاتھ نے پاکستان فوج کے سپہ سالار حافظ جنرل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں انتہا پسندی کے خلاف توانہ آواز اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام اور خوشحالی کے لیے پرعزم قرار دیتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کی کاوشوں, علاقائی و ملکی استحکام کے لیے کردار اور سماجی و اقتصادی اقدامات پر زبردست خراج تحسین پیش کیا تھا. یہ ہے جی وہ کردار ہمارے سپہ سالار کا. میں تو چاہتا تھا کہ واگا بارڈر پر جو ماحول ہے, لائن آف کنٹرول پر جو ماحول ہے, گنڈا سنگھ بارڈر پر جو ماحول ہے, اس پر کوئی ویلا کرتا. جو فوٹیجز میں نے بنائی, جو خود وہاں پر گیا, لیکن یہ مضمون اتنا لکھ دیا گیا ہے کہ جو ہم نے پچھلے ویلا کیے تھے, یہ سمجھیں یہ اس کا ایک فالو اپ ہے جو نیو یارک ٹائمز میں لکھا گیا ہے. ایک ایک بات جس کی ہم نے نشاندہی کی تھی, تقریر کا ذکر تھا, سپہ سالار کے خلاف پراپوگنڈے کا ذکر تھا, تو وہ کر دیا ہے. تو آخر میں جو سپہ سالار کا نعرہ ہے پاکستان ہمیشہ زندہ باد, جو بارڈر پر لگنا شروع ہو گیا ہے, جو عوام کے دلوں میں گھر کر گیا ہے, یہ وی لاگ میں اسی نعرے پر ختم کروں گا. عوام کے جو جذبات ہیں یہ نعرے کی صورت میں آپ سن لیں. تو جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ اگلے وی لاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور ساتھ میں واگا بارڈر اور دیگر بارڈرز پر جو ماحول ہے اس کا آنکھوں دیکھا حوال بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. جی پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد, عاصم منیر صاحب زندہ باد, پاکستان ہمیشہ زندہ باد.